ہائی فرینڈز، ویلکم ٹو دا برانڈ نیو ایپیسوڈ بی ٹی ڈی ٹاکس۔ تو دوستوں میں آپ کو باڈی ٹریننگ ٹپس ٹاک میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستوں آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں، عمران جاوید بھائی ان کا نام ہے، جو کہ باڈی بلڈنگ سے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں وابستہ ہیں، اور انہوں نے کافی کمپٹیشن بھی کھیلے ہیں، تو ان کا کافی تجربہ بھی ہے اس معاملے میں۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کمپٹیشن کس کس طریقے سے کھیلے ہیں، مطلب کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں، انہوں نے ڈائٹ کیا لی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ان کا فوڈ سپلیمنٹ پلان، جو نیوٹریشن پلان ہے، وہ انہوں نے کیا لیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں دیکھیں، جب بھی آپ نے کمپٹیشن کھیلنا ہوتا ہے تو اس میں اسٹیرائڈز آپ لازمی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ بندہ بولے کہ میں نیچرل ہوں اور میں نے اسٹیرائڈز یوز نہیں کیے۔ تو اس بارے میں بھی ہم عمران بھائی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا استعمال کیا ہے۔ تو چلیں دوستوں بڑھتے ہیں انٹرویو کی طرف، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ تو اور عمران بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک۔ تو اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا باڈی بلڈنگ کرتے؟ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں۔ تو عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کس چیز سے انسپائر ہو کہ جو ہے وہ باڈی بلڈنگ شروع کی تھی؟ بس ایسے ہی فرینڈس کے ساتھ آیا جم میں 1-2 بار، تو دیکھا پھر لوگوں کو کرتے ہوئے، تو پھر مجھے بھی شوق ہوا تو میں بھی شروع کر دی، پھر میں نے آہستہ آہستہ۔ تو آپ ریگولر اس ٹائم سے جو ہے 7 سال 8 سال جتنا ٹائم ہو گیا آپ ریگولر ورک آؤٹ کر؟ نہیں، میں نے کچھ ٹائم کی تھی، پھر میں نے چھوڑ دی، ابھی پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کیا۔ تو کتنا آپ نے جو ہے وہ کمپٹیشن اس دوران 7 سے 8 سال میں، آپ جب باڈی بلڈنگ کا آپ کا ڈیوریشن ہے، آپ کتنا جو ہے آپ کمپٹیشن کھیل چکے ہیں؟ 5 سے 6 کمپٹیشن کھیل چکا ہوں۔ 5 سے 6 کھیل۔ کتنے آپ نے ون کیے ہیں کمپٹیشن؟ میں نے ایک کیا ہے مسٹر دینا کا ون۔ ٹھیک ہے، باقی بھی اچھی پوزیشن پر آتے رہے ہیں کافی جگہ باقی بھی اچھی انشاءاللہ۔ اس بار نا اچھی تیاری کروں گا تو پھر انشاءاللہ ڈویژن پنڈی اور مسٹر پنجاب کے لیے۔ تو آپ ویسے مسٹر بھی بنے ہیں اور باقی آپ نے ٹائٹل وغیرہ جو ہے وہ ون کی؟ ہاں جی۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ورک آؤٹ کی جو تیاری ہے وہ جب بھی مطلب کہ کمپٹیشن آتا تھا، مثال کے طور پہ آج کمپٹیشن ہے، تو اس سے کتنا عرصہ پہلے جو آپ وہ تیاری شروع کر دیتے تھے اپنی فوڈ سپلیمنٹ یا اپنی ڈائٹ اور باقی معاملات؟ جو پہلے تو میں کافی کم ٹائم لیتا رہا ہوں، مطلب 3 منتھ، تو انشاءاللہ ابھی نا پورا سال کروں گا، ابھی سے میں نے اسٹارٹ کر لیا۔ باقی آپ نے جتنے کمپٹیشن کھیلے ہیں وہ آپ 3 منتھ پہلے تیاری کرتے ہیں؟ صرف 3 منتھ کی ہے میں نے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس 3 منتھ میں آپ کیا اپنی ڈائٹ لیتے رہے ہیں جو ہے کمپٹیشن کے لیے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے لین ہوں اور آپ کے مسل جو ہے وہ اسٹیج پر اچھے نظر آئیں؟ مطلب چکن، انڈے اور فش، ڈرائی فروٹ۔ ایک دن میں کتنے میل لیتے تھے آپ؟ 5 میل۔ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک میل کا اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں کہ میں ایک میل اتنے بجے لیتا تھا اور یہ چیز اندر لیتا تھا، اس کی کوانٹٹی بھی بتا دیں۔ صبح خالی پیٹ گیم کر کے پروٹین، اس کے بعد ناشتے میں ایگ وغیرہ، براؤن بریڈ، تو پھر دن میں چکن، تو 4 بجے کے ٹائم ڈرائی فروٹ، تو پھر رات کو فش اور چاول۔ جی۔ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ورک آؤٹ پلان، مطلب کہ آپ یہ جو چیزیں لیتے تھے، انڈے جو ہے وہ آپ کتنے لیتے تھے بریک فاسٹ میں؟ 6 انڈے لیتے تھے؟ جی۔ اور پورے دن میں صرف بریک فاسٹ میں ایگ لیتے؟ نہیں، مطلب 4 ٹائم، مطلب 26 انڈے روز کے۔ 24 انڈے ٹوٹل۔ تو چکن کتنا آپ لیتے تھے ایک دن میں؟ 1 kg۔ 1 kg ٹوٹل پورے دن کا لیتے؟ پورے دن میں۔ اور فش جو ہے 500 گرام۔ فش 500 گرام پورے دن کی آپ لیتے تھے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ عمران بھائی نے بتایا کہ میں ڈائٹ کیا لے رہا تھا 3 مہینے، جب مطلب ورک آؤٹ ان کا جو سٹارٹ ہونے والا تھا، انہوں نے 3 مہینے میں ڈائٹ پلان کیا رکھا، وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا ورک آؤٹ پلان۔ اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اس 3 مہینے میں آپ کا ورک آؤٹ پلان کیا تھا؟ آپ کتنے پارٹ کا ورک آؤٹ کرتے تھے ایک دن میں؟ مارننگ ٹائم میں صبح لیگز اور پیٹ، اور ایوننگ ٹائم میں اوپر باڈی، مطلب اوپر چیسٹ کا، اور ساتھ اس کے علاوہ چیسٹ اور ٹرائسپ کا لیا، جیسے شولڈر، ونگز، ایسے مطلب 2 گیم میں۔ مطلب آپ ایک دن میں 4 پارٹ کا جو ہے وہ ٹرین کرتے تھے؟ ہاں جی، 4 پارٹ کا ایک دن تو میں۔ ایک پارٹ کی آپ کتنے سیٹ لگاتے تھے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ لیگز کا ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا چیسٹ کا کر رہے ہیں، اس میں آپ کتنے جو ہے وہ کتنی گیمیں لگاتے تھے اور کتنے سیٹ ہوتے تھے؟ 6 سے 7 گیمیں ہیں اور 3 سے 4 سیٹ ہر گیم کے۔ ہر گیم کے 3 سے 4 سیٹ۔ اور ریپیٹیشن کتنے رہتے تھے آپ کے اس میں؟ 12-15۔ 12 سے 15 ریپیٹیشن آپ کے ایک سیٹ میں رہتے تھے۔ آپ نے اینڈ تک اتنا ہی کرنی ہے؟ جتنے بھی پارٹ کا ورک آؤٹ کرتے تھے اس میں اتنے ہی آپ کے ریپیٹیشن؟ ہاں، سب کتنے ہی تھے۔ تو دوستو دیکھیں ابھی عمران بھائی نے بتایا کہ میں جو ہے وہ ریپیٹیشن کتنے لگاتا رہا ہوں، 12 سے 15 ریپیٹیشن رہے ہیں ان کے، اور 3 سے 4 سیٹ لگاتے رہے ہیں یہ سنگل پارٹ کا، اور ایک دن میں 4 جو ہے پارٹ کا ورک آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کا کمپٹیشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کے لیے دوستو ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہارڈ ورک آؤٹ کرنا ہے، دن میں 3 یا 4 پارٹ کا جو ہے لازمی ٹرین کرنا ہے۔
تو اچھا ابھی ہم یہ عمران بھائی سے پوچھتے ہیں جو کہ کافی باڈی بلڈر جو ہے چھپاتے ہیں اس بات کو، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے اسٹیرائڈز یوز کیے ہیں، کافی جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب نیچرل ہے، کہ ہم نے نیچرل تیاری کی ہے۔ اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ اس دوران آپ نے کوئی اسٹیرائڈز وغیرہ بھی کوئی یوز کیے ہیں؟ ہاں جی کافی سارا کیا 3 ماہ میں، 3 ماہ میں کافی؟ اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں کمپٹیشن۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ نے جو ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ 3 ماہ میں جو ہے وہ کتنی چیزیں جو ہے وہ یوز کی ہیں یا کون کون سی چیزیں یوز کی ہیں؟ شروع میں ٹیسٹو اور ایسیٹیٹ، ایسیٹیٹ تو وہ ضروری ہوتا ہے ہر باڈی بلڈر کمپٹیشن کے لیے یوز۔ اس کے ساتھ ونسٹول کیا ہے۔ اچھا ونسٹول بھی؟ ہاں جی یہ 3 چیزیں میں نے یوز کی ہیں۔ اس کے علاوہ پری ورک آؤٹ تھا، امینو انرجی تھی، پروٹین وغیرہ یہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈیوریشن، مطلب آپ جو انجیکشن جو ہے وہ کتنے دن بعد ایک لگاتے تھے یا کتنے گھنٹے بعد یا کچھ؟ جب میں نے سٹارٹ لیا ویک میں 3 ویک میں 3 لگاتے؟ ہاں جی، تو آہستہ آہستہ مطلب نا روز کے 1، پھر اینڈ پہ روز کے 2 سے 3 انجیکشن۔ 2 سے 3 انجیکشن جو ہے وہ اینڈ مطلب ہفتہ پہلے آپ نے شروع کیا یا 1 مہینہ پہلے؟ نہیں 20 سے 25 دن پہلے۔ اچھا 20 سے 25 دن پہلے آپ ایک دن میں جو ہے 3 انجیکشن لیتا ہوں۔ ہاں جی تو دوستوں دیکھیں ابھی جو ہے وہ بتایا عمران بھائی نے کہ میں اسٹیرائڈز بھی یوز کرتا رہا ہوں، لیکن دیکھیں دوستوں آپ نے یہ بالکل یوز نہیں کرنا۔ انٹرویو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیرائڈز یوز کریں یا آپ کو اس طرف سے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے اوپر یہ بالکل ٹرائی نہیں کرنا۔ آپ کا نا کوچ ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں کوچ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں نے لاسٹ ٹائم تیاری کی ہے، تو انشاءاللہ ابھی کروں گا، پھر دوبارہ سے کافی اچھی تیاری کروں گا، اور میں نے 8 ماہ کرنی ہے انشاءاللہ اس بار۔ تو دوستوں دیکھیں عمران بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اسٹیرائڈ کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہے، لیکن آپ نے یہ جو ہے کوئی اچھا جو ٹرینر ہوگا، سو کال ٹرینر نہ ہو کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، وہ ایسے انجیکشن اٹھا رہا ہے اور انجیکٹ کر رہا ہے آپ کے اندر، آپ کو لاگت۔ دیکھیں یہ آپ نے بہت ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا ٹرینر، ان کی زیر نگرانی یہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کروائیں کہ آپ کو کم سے کم سائیڈ ایفیکٹ ہو یا بلکہ ہو بھی نہ۔ لیکن دوستوں اسٹیرائڈز آپ نے بالکل یوز نہیں کرنے، اس ویڈیو کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے ہم آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیرائڈز یوز کریں، یہ صرف آپ کو ایک موٹیویٹ کرنا ہے، ایک موٹیویشن دینا ہے۔ تو اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ اس دوران آپ نے فوڈ سپلیمنٹ میں کیا لیا، مطلب پروٹین یا پھر امائنو یا اس طرح کی کوئی چیز یوز کی؟ پروٹین لیتا ہوں، وے پروٹین، اور ساتھ میں نو ایکسپلور پری ورک آؤٹ تھا، اور امینو انرجی وہ گیم کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ جو ہے یہ وے پروٹین دن میں کتنی دفعہ پیتے تھے؟ 2 ٹائم۔ 2 ٹائم؟ ہاں، ایک مارننگ گیم کے بعد، ایوننگ گیم کے بعد 2 ٹائم۔ اور نو ایکسپلورڈ وہ بھی 2 ٹائم۔ 2 ٹائم پیتے۔ تو دوستوں دیکھیں ابھی فوڈ سپلیمنٹ کا بھی بتایا ہے عمران بھائی نے کہ میں امائنو انرجی پیتا رہا ہوں، وے پروٹین لیتا رہا ہوں، اور پری ورک آؤٹ جو ہے نو ایکسپلورڈ لیتا رہا ہوں، جو کہ ضروری ہوتا ہے آپ کی باڈی کی ریکوری کے لیے، کیونکہ آپ ایک دن میں 4 پارٹ کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کی ریکوری بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے فوڈ سپلیمنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں جب آپ کا کمپٹیشن آتا ہے اس کے دوران۔ تو ابھی ہم عمران بھائی سے پوچھتے ہیں، اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کمپٹیشن نزدیک آتا ہے 1 ہفتہ پہلے پانی چھوڑ دیتے ہیں، نمک چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کا کوئی ٹرک ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بالکل اپنی باڈی کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے پھر سٹیج پہ جانا تاکہ مسل صحیح نظر آئے، تو آپ نے کتنے دن پہلے پانی چھوڑا؟ دیکھیے یہ تو بالکل غلط بات ہے یار، 3 دن پہلے چھوڑنا ہے، 1 ویک پہلے پانی بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اینڈ پہ زیادہ پینا چاہیے، مطلب 3 سے 4 لیٹر 5 لیٹر، جب آخری 8 گھنٹے ہوتے ہیں نا اس میں پانی چھوڑنا چاہیے بس۔ مطلب اگر پانی چھوڑتے ہیں آپ 1 ہفتہ پہلے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک، 1 دن بھی پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف 8 گھنٹے۔ آپ نے 8 گھنٹے پہلے چھوڑا تھا؟ 8 گھنٹے پہلے۔ تو آپ نے جو 1-2 گھنٹے آخری ہوتے ہیں جب بندے نے سٹیج پہ جو ہے وہ چڑھنا ہوتا ہے، بندہ اس وقت بندہ بڑا نروس بھی ہوتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں سٹیج پر کیا، اس ٹائم آپ نے مطلب کون سی چیزیں یوز کی تھی تاکہ اب مزید آپ لین ہوں، مطلب آخری 1-2 گھنٹے کے دوران؟ ایک انجیکشن لگایا تھا اور تھوڑی سی مطلب لوڈنگ لی تھی، جیسے کہ دلیا وغیرہ، اس وقت تھوڑی سی آپ نے لوڈنگ، اس کو بلیک کافی بھی کہتے ہیں یا کو کہتے ہیں کھجور یا کچھ بھی نہیں، وہ صبح مارننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم بس یہ، اور کچھ بھی نہیں کھایا دن میں۔ اچھا تو دوستوں دیکھیں ابھی عمران بھائی نے جو ہے وہ سب کچھ کلیئر کٹ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا استعمال کیا، اسٹیرائڈز کا بتایا، پھر میں آپ کو ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر یہ بالکل جو ہے چیز استعمال نہیں کرنی، آپ اپنی باڈی بلڈنگ کریں آرام سے، ابھی آپ جس لیول پہ ہیں اس لیول کی کریں، یہ نہیں کہ بہت ہائی کریں۔ تو عمران بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا کیا جو آگے پلان ہے، آپ نے کس جو ہے وہ کمپٹیشن میں جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کی تیاری ابھی شروع ہے؟ انشاءاللہ ڈویژن پنڈی کے لیے اور مسٹر پنجاب کے لیے، اس کے لیے تیاری شروع؟ ہاں جی ابھی شروع ہے، کر رہے ہیں آپ تیاری؟ ہاں جی۔ تو یہ آپ پورا سال تیاری کریں گے؟ ہاں جی پورا سال، پہلے میں نے بہت کم ٹائم تیاری کی ہے، ابھی اس بار پورا سال انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران بھائی میں جو ہے، اچھا عمران بھائی ایک اور چھوٹی سی بات بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کو گورنمنٹ بھی کچھ سپورٹ کر رہی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرتی گورنمنٹ نہیں؟ ہاں جی، اگر کرے گورنمنٹ سپورٹ تو ہمارے ملک میں بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں، وہ کافی آگے تک جا سکتے ہیں۔ تو دوستو میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا
کہ آپ جو ہے وہ جو باڈی بلڈنگ فٹنس انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سپورٹ کریں تاکہ ہمارے لڑکے بھی جو ہے وہ آگے اولمپیا تک جائیں یا باہر نکل کے اچھے اچھے کمپٹیشن ون کریں اور اس ملک کا نام روشن کریں. تو دوستو ہمارا انٹرویو یہاں ہی ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کافی انسپریشن ملی ہوگی, آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اس ویڈیو سے. تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. گڈ بائے.